من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں بھی روزے دار موجود ہیں، جہاں جہاں بھی رمضان المبارک کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب کو میری جانب سے یعنی فائزہ کامران کی جانب سے السلام علیکم اور رمضان کی بے حد مبارکباد. ناظرین اکرام، ہم الحمدللہ چھٹے روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. آج چھٹی سحری اختیار کریں گے اور رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے. رحمتوں کا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو سمیٹ لیجئے. رحمتیں، برکتیں اللہ پاک لٹا رہا ہے آسمانوں سے، اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. اس وقت جو یہ لمحات گزر رہے ہیں رحمت کے عشرے کے، اس وقت اپنے دامنوں کو پھیلا لیجئے اور مانگ لیجئے اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، کہ اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور رمضان میں تو اللہ مزید نزدیک ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے. ویسے تو وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن رمضان میں کچھ اور نزدیک ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہیں تو میں ان کو بھی ویلکم کروں گی. السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام فائزہ، آپ کو السلام علیکم، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی جتنے ہمارے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی یہ بزم سجائی جاتی ہے اور آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹائم کا ڈفرینس میٹر نہیں کرتا، دل جڑے ہونے چاہیے. اور جیسے فائزہ نے کہا کہ بالکل آج چھٹی سحری ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا عشرہ گزرتا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو عطا کرتا ہے، لیکن رمضان کریم میں بھی آپ اگر رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نہ سمیٹیں تو شاید ہم سے بڑا بدنصیب کوئی زندگی میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب 70 گنا کر دیتا ہے۔ 70 گنا ہونے سے نامہ اعمال کے اندر آپ کی نیکیوں کی نیک عمل کی بات کریں گے، نیکی تو ہم نہیں کہہ سکتے، نیک عمل کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کے گناہ کا کفارہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے نامہ اعمال کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں، کیونکہ جب روز قیامت آپ میدان حشر میں ہوں گے تو فیصلہ وہیں ہو جائے گا جہاں پر آپ کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ہے تو اچھی جو ہے وہ طرز پہ چلیں گے، اور اگر الٹے ہاتھ میں تو کڑے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس میں بھی 5 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، جن میں سب سے بڑا والدین کا نافرمان ہے۔ وہ شخص جو کہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور روزہ رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تو یقین کیجئے کہ آپ کا روزہ خدا تب تک قبول نہیں کرتا جب تک آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کا دل توڑیں تو معافی کے لیے بھی پہل کریں، اور اگر آپ کی ٹیم اچھی ہو تو بیک اپ کرنے میں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج تھوڑا سا موڈ خراب ہو گیا تھا تو میں آن ایئر بتا رہا ہوں کہ اس کو راؤ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا۔ سعد کو میں سوری کہوں گا کہ تھوڑا سا میں نے اس کو غصہ دکھایا، لیکن آج ہمارے ساتھ راؤ کرامت بھی موجود ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، اور آپ نے جو ٹائم پیریڈ گزارا واقعی میں وہ ایک فلو چل رہا ہے، جو بھی بیمار ہوتا ہے اس پہ اینٹی بایوٹک بھی اثر نہیں کرتی۔ جی ہاں صحیح ہے، ابھی بھی طبیعت ناساز ہے اور آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں کھڑا ہوا ہوں۔ نہیں، اور کہتے ہیں کہ سربراہ کا کھڑا ہونا ہی، آپ وہاں بیٹھے ہوتے تھے سامنے، تو میں دیکھنے والے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ وہاں پر بھی ایک ہمیں نا ایک بیک اپ رہتا ہے کہ کہیں غلطی ہوگی تو یہ بندہ جا کے کان میں بول دے گا۔ بالکل بالکل، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، صحت کاملہ دے، اور بس اب ہم چاہ رہے تھے کہ آپ جلدی سے آ جائیں ہمارے درمیان۔ بالکل جی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، کیونکہ کہتے ہیں کہ رحمتوں کو، نعمتوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ جی فائزہ، کون ہے ہمارے ساتھ موجود؟ بالکل، سب سے پہلے تو تلاوت کلام پاک قاری محمد زبیر نے کی، ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گیسٹ آج ہمارے پاس جو یہاں موجود ہیں، سجاد علی سومرو صاحب، MPA 106 پریزیڈنٹ کراچی سومرو برادری، چیئرمین سومرو فیڈریشن اور جنرل سیکریٹری ٹمبر مارکیٹ۔ السلام علیکم۔ کیسے آپ کو مزاج بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کاشف صابرانی، چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، آپ بھی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مسٹر شاہ فیصل، CEO موو فارما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی شان آن بان سینئر ایکٹر ذاکر مستانہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ویسے تو ہم بہت دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آج آپ آئی گئے، بہت اچھا کیا۔ بس یہ راؤ کرامت کی کرامت ہے۔ بالکل بالکل، سب انہی کی کرامتیں ہیں، سب انہی کی محبت میں یہاں آتے ہیں۔ اور آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کے نور سحر کا بھی شکریہ، جزاک اللہ۔ اور میٹرو ون کا بھی شکریہ، کیونکہ میٹرو ون جو ہے میرا گھر تھا اور ہے، میں اور بہت گہرا تعلق رہا جی۔ 12 سال 13 سال ہم 4 گھنٹے گھر پہ ہوتے تھے، 20 گھنٹے ہم میٹرو پر ہوتے تھے، میں بھی اور شکیل شاہ اور دیگر لوگ بھی، اور میٹرو سے کافی لوگ، کچھ تو ایسے یہاں پر اینکر بھی آئے اور کیمرہ ڈائریکٹر، جنہوں نے یہیں سے سٹارٹ لیا اور پھر یہیں سے یہاں ہیں بھی، اور پھر دیگر چینل پہ بھی گئے ماشاءاللہ، اور میٹرو کا بھی بہت شکریہ۔ انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں میٹرو کا، بالکل ایسے ہی، کہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس نے سکھایا، بتایا اور آگے بڑھتے گئے لوگ، اور کامیابی کی ترقی، کہتے ہیں نا کہ کامیابی کی سیڑھیوں کو پار کرتے چلے گئے۔ جی جی بالکل۔ جی فائزہ، تو آج آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ آج اپنے دوسرے گھر آئے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، پرانی یادیں ریکال ہو رہی ہوں گی۔ ہاں، ہمارے یہاں پہ کم سے کم 4 پروگرام تو ہمارے یہاں سے چلتے تھے، کلو ملو سلو، CID سب چلتا ہے، اور ایک کچن کا پروگرام تھا، اور بہت بے شمار پروگرام یہاں پہ، اور یہاں سے محبت اور پیار بہت ملی۔ کام کا سلسلہ یہ تھا کہ یہاں جو عامر بھائی اور پوری ٹیم اور تمام کا اتنی محبت ایک پیار تھی کہ ہمارا یہاں سے پھر نکلنا ہی ہے مشکل ہوا، پھر تھوڑی سی مصروفیات ہو گئے ہمارے اپنے کام کی بھی، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ یہاں پہ کریں گے انشاءاللہ، اور اب بھی سب پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں گے، اور آپ کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں سب، اور آج تو بڑے بڑے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، شخصیت بیٹھی ہوئی ہے،
میں چاہوں گا پہلے آپ کراچی گفتگو شہر دیں۔ کی کریم آج ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہمارے سیٹ پہ موجود ہے. سب سے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے معذرت جی، کلامی کے لیے بالکل. کہ بات کرنے سے قبل ہم یہاں پر جو ہے سجاد سمرو صاحب کو مبارکباد پیش کریں اچھا. کہ ماشاءاللہ سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے اچھا. اور اس جگہ سے الیکشن لڑے ہیں کہ جہاں سے جیتنا کہتے تھے لوگ کہ ناممکن ہے، کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جیت ہی نہیں سکتا. یہ پی ایس 106 لیاری سے ماشاءاللہ سے سلیکٹ ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، اور میری طرف سے میری پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت آپ کو مبارکباد. بہت بہت مبارک. اچھا، جیتنے کے بعد سجاد بھائی کیسا لگا آپ کو؟ لائف ویسی ہے یا کچھ چینجنگ آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا. آپ نے ہمیشہ ماشاءاللہ پذیرائی آپ کے پروگرام سے ہی ملی ہے، بگننگ میں نے میٹرو نیوز سے ہی کی ہے. جیتنے کے بعد تقریباً لائف پوری چینج ہو گئی ہے، کیونکہ اسپیشلی اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان کے اندر نا، تو یہاں پر جو ہے وہ رتبے کو جو ہے وہ سلام ہے، اور جو معاملات سارے ہوتے ہیں تو مطلب آپ سمجھے کہ بالکل لائف جو ہے نا ایک دم سے جو ہے وہ 360 جو ہے نا ڈگری وہ بالکل چینج ہو گئی. لیکن یہ کہ لوگوں کی محبتیں ہیں، لوگوں نے اتنا ساتھ دیا، اتنی محبت انہوں نے دکھائیں، چاہے بارشیں تھیں، چاہے مطلب ہمارے پاس تو نہ نشان تھا، نہ ہمیں جو ہے وہ کارنر میٹنگ کرنے دی گئی، نہ وہاں پر کوئی جھنڈے، جس دن جھنڈے لگتے تھے دوسرے دن نکل جاتے تھے. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو، لیکن آفٹر آل اللہ نے عزت بخشی، اور جو ہے وہ جس جگہ سے جیتا ہوں میرے پاس تو الفاظ نہیں، آپ نے آلریڈی وہ الفاظ ادا کیے. تو بس یہ اللہ کا کرم ہے، اور جو لوگوں کی جو کمیونٹی میں جو کام کیے، تو لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ ایم پی بھی بنایا، اور انشاءاللہ یہ کارواں رکے گا نہیں، یہ انشاءاللہ. اچھا، زندگی بدل گئی لیکن سجاد بھائی نہیں بدلے. کل بھی جس طرح سے محبت کرتے تھے آج بھی اسی طرح سے محبت کرتے ہیں، اور ذیشان بھائی شاید بریک کا بالکل جی، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے اور پھر بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں، جو کہ آرکیز پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. اور اب ہم پروگرام چونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے، مہمانوں سے تعارف بھی آپ کا ہو چکا ہے. اپنے سپانسرز کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سحری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ممکن ہوئی. تو تمام سپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے ایک مرتبہ، جن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے لاکھوں ماہانہ روپے کمائیے. رابطے کے لیے اسکرین پر انسٹاگرام آئی ڈی اور نمبرز دیے گئے ہیں، آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سعید آباد، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا کا ایک جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، مدیحہ اسٹاپ نارتھ کراچی کے نزدیک موجود کراچی کا سب سے مشہور بیف یخنی پلاؤ، جہاں 24 گھنٹے 200 سے زائد مزیدار ڈشز آپ کے لیے تیار رہتی ہیں. پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی، نیو ٹاؤن ڈیری، ہر دن کا آغاز نیو ٹاؤن ڈیری کے ساتھ، ہر پل تازہ چائے اسپیکٹو، ری کول سیرپ بنانے والے موو فارما، جن کا کہنا ہے کہ یہ رکھے معدے کو ہر دم کول، ری کول سیرپ، حیا نور ابایاز، وائٹل ٹی، جن کا کہنا ہے کہ وائٹل پیو، زندگی جیو، اور مختلف کپڑے جن کی طرف سے آج ہم سب کا وارڈروب جو ہے وہ اسپانسرز کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے تمام اسپانسرز کا. بالکل جی، ایسے ہی کہ آج مختلف کپڑوں نے واقعی میں مختلف آپ کو دیکھیں گے. فائزہ پہلے پہنتی تھی مختلف کپڑے، آج میرا بھی جو آؤٹ فٹ ہے وہ مختلف کپڑوں کی جانب سے اسپانسر کیا گیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور ہم بات کریں گے کاشف بھائی سے. کاشف بھائی، خوشبوؤں کی بات ہو تو آپ کا نام آتا ہے، محفلوں میں دیکھا جائے یا چیزوں کو اسکیجول آؤٹ کیا جائے تو کاشف بھائی کا نام آتا ہے. تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کیونکہ ماہ رمضان ہے اور ماہ صیام کے اندر فرق کیا محسوس ہو رہا ہے اس سال، اور اگر گزشتہ سال کی ہم بات کریں کوئی ڈفرینس فیل ہوا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے راؤ کرامت بھائی کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مدعو کیا. دیکھیں ذیشان بھائی، ہمارا ویسے سیزن ہوتا ہی. اچھا، سیزن جو ہے اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کر لوں. بہت سے لوگ جو ہے نا اس پہ لے جاتے ہیں کہ اگر کوئی 100 کی چیز ہے تو ہم 400 کی سیل کر رہے ہیں، 400 کی تو 1000 کی سیل کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے یہ پیغام دوں گا ان تاجر بھائیوں کو کہ جو اپنا پروفٹ بڑھا دیتے ہیں اور وہ حرام میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ایک پروفٹ ریشو آپ کمائیں وہ منع نہیں ہے، لیکن آپ 3 گنا کا بڑھائیں گے تو جو غریب لوگ ہیں، جو ایسا طبقہ ہے جو وہ نہیں پرچیزنگ پاور نہیں ہے، وہ کیسی عید بنائے گا؟ ایسا ہی. تو ہمارا یہ ہول سیل کا ہے. اور پچھلے سال جیسا آپ نے سوال کیا تو پچھلے سال سے اس دفعہ کام کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی الیکشن گزرے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے کہ جو سارے معاملات ہو رہے تھے، جو حالات تھے ملک کے، تو اس سے لوگ جو ہے نا ڈیوائڈ ہو گئے. صحیح. اچھا، اسٹیک ہولڈر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر رمضان آ گیا
تو رمضان میں وہ چیز نہیں جو ہر سال ہوتی ہے، وہ رونق ہی نہیں ہے. بالکل یہی ہے. تو ابھی ایم پی اے صاحب اس پہ ذرا نظر رکھیں گے نا کہ ماشاءاللہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، اب نظر رکھنی ہے ان چیزوں پہ. تو ہم بولیں گے سیاست کہ آپ جو ہے اب نظر رکھیے گا کہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے چلیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ جھنڈے اتار دیے، آپ نے جھنڈے اتارنے کو لگا میں آ گیا، دیکھو جھنڈے ہوں یا نہ میں نے تو آنا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جہاں آپ کا ہاتھ تھامتا ہے وہاں پہ نہ جھنڈا کام کرتا ہے نہ کوئی مہر کام کرتی ہے، بس خدا کی قدرت ہوتی ہے اور آپ پھر جیت جاتے ہیں. اور پھر ایک بار سے آپ کو مبارکباد دیں گے. جی فائزہ. اور یہ خوشائند بات بھی ہے کہ الحمدللہ اب ہمارے ملک میں جو ہے وہ میرٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے اور میرٹ پہ جو ہے وہ سلیکشنز ہو رہی ہیں اور ایسے محبت کرنے والے لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں بھائی آپ کون تھے، جن کو کہتے ہیں کہ ووٹ دو ہم کام کریں گے. یہ والی چیز ہے کہ ایسے شخص لوگ جب سامنے آتے ہیں تو پھر چیزیں اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں اور آگے پھر ہمیں مستقبل اپنا بہت زیادہ رنگین اور روشن نظر آتا ہے. جی فائزہ اب ہمارے ساتھ تیسرے موجود ہیں. میرے ساتھ اب موجود ہیں ہمارے ساتھ شاہ فیصل صاحب. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے ہر دوسرے آدمی کو اسٹمک کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، کیا ایسی کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا تمام ٹیم کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. راؤ کرامت صاحب کا بہت شکریہ. اصل میں سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سنت سے بہت دور چلے گئے. بالکل ایسے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. سنت یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں اور زیادہ طلب ہو تو کھانے کے درمیان پانی پئیں. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ پلاؤ اور نہاری کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ یہ ہم جب نیچر سے اگینسٹ جائیں گے اور سنت کے اگینسٹ جائیں گے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. دوسرا یہ ہماری ڈیلی روٹین ٹھیک نہیں ہے. ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہے فوراً سو جاتے ہیں، واک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج کل ہارٹ اٹیک کی پرابلم بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایسیڈیٹی کی پرابلم زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہماری ڈیلی روٹین اس کے لیے لوگوں کو صحیح ٹھیک کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ سنت پہ چلنا پڑے گا، سنت اپنانی پڑے گی. اور جو دسترخوان پہ موجود ہے آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں، آرام آرام سے کھائیں، آپ کے لیے ہی بنا ہے. ایسا بھی دیکھیں رمضان تو میں یہ سمجھتا ہوں رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ صبر کا، استقامت کا. بالکل ایسا ہی. لیکن میرے خیال میں لوگ روٹین میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. مقصد آپ اگر پکوڑے بھی کھائیں گے، دہی بڑے بھی کھائیں گے اور 6-8 چیزیں کھا لیں گے تو آپ خود بتائیں کہ کیا حال ہوگا انسان کا. اور پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا. پھر نماز کے لیے بولو تو نماز کے لیے سستی ہو جاتی ہے. اور ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں تو تھوڑی واک کر لیں تاکہ ہم نے جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے اور جو ہے ایسیڈیٹی اور یہ کمپلین جو ہے یہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ باہر کے جو کھانے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو یوز ہوتا ہے گھی اور جو مرچی یوز ہوتی ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، غذائیت نہیں ہوتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک تو غذائیت تو ہوتی ہے، وہ مسالے اس میں اتنے زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چٹپٹا لگ گیا ہے منہ کو لوگوں بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ لائن میں لوگ کھڑے ہو کے لے رہے ہوتے ہیں بریانی، پلاؤ، آئلی. ہاں جی. تو لیکن جو ہے بات یہ ہے کہ وہ کیا حال کرے گی آپ کو پتہ ہے. اس دن میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو ایک پیشنٹ آیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں جب تک دوائی نہیں لیتا مجھے معدے کا پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا جی آپ کھاتے کیا ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کھاتا، سبزی کھاتا ہوں، بس دال کھاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کھاتا. تو انہوں نے دوائی لکھی. آخر میں کہا جی آپ پرہیز کا، پیشنٹ پوچھتا ہے میں پرہیز کس چیز کا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ لال مرچ کا پرہیز کریں. تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بریانی میں تو لال مرچ ہوتی ہے. اچھا وہاں بول گیا کہ میں جو بریانی میں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بریانی میں اگر ہوتی ہے تو آپ بریانی نہ کھائیں. بولا ڈاکٹر صاحب مزہ نہیں آتا جب تک بریانی نہ کھاؤں، اور وہ بھی وہ بریانی جو سب سے نیچے ہوتی ہے، جو آئلی اور مسالے والی بھری ہوئی. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے ہمارے لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے کھانے کا، جو کہ بہت نقصان دہ ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی یہ روٹین ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. شاہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسالے والی چیز معدہ خراب کرتی ہے. لیکن میرا ایسے خیال ہے کہ اگر یہاں پہ اگر بریانی کا تھال ابھی آ جائے، بالکل جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آؤں گا. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں آپ کھائیں ضرور، آپ کھائیں ضرور، کم مقدار میں کھائیں، کم مقدار میں کھائیں، اور وائٹ پورشن زیادہ کھائیں. اور یہ بھی ہے کہ اعتدال سے کھائیں کہ اپنے بعد میں اٹھنا بھی ہے. ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے اصل میں آپ کی جو بات ہے کہ باہر کے کھانے، کہ باہر کے کھانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تیل دادا ابو نے ڈالا ہوتا ہے، پھر آگے سے پوتا بھی اس میں تل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ چیز وہ تیل چینج نہیں ہوتا، وہ تیل چینج نہیں ہوتا. اور جب بھی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تیل جو ہے یہ ابھی فریش ڈالا گیا. اتنی اچھی بات جو ہے کرنے کے ساتھ ساتھ جی ذاکر بھائی کی طرف ہم آئیں گے. ذاکر بھائی
ایک آپ کا جو اورا ہے وہ ایک ہنسانے والا, تبسم بکھیرنے والا لوگوں کے چہروں پہ نا, کبھی کبھار آپ ایک وہ کہتے ہیں مشکریاں, یہ جگتے لگانے والا, جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں صحیح راج کے جگت لگی ہے, تو وہ چیز ہے. تو آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ آپ سیریس محفل میں بیٹھے ہوئے, سب سیریس لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے آتے سب کی ہنسی نکل گئی ہو, کبھی ایسا ہوا کہ ایک دم سے آپ کو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی؟ نہیں, یہ ہوتا ہے بہت دفعہ. اچھا, میں اس کو اپنے نا خوش نصیبی کہتا ہوں. بالکل ایسے ہی, مسکراہٹ کم لوگ بکھیرتے ہیں. میں دیکھیں نا, کوئی اگر محفل میں آتا تو اکثر دیکھیں ہوتا یہ کہ اکثر کسی نہ کسی کی بندے سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی یا پسند نہیں کرتا, تو کوئی بندہ محفل میں آتا تو کسی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں یا کبھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں, کسی بازار میں ہوتے ہیں, تو کوئی فیملی دیکھ کر ہم سے بات نہیں کرتے. ہر آدمی بات نہیں کرنا چاہے گا, لیکن یہ کہ مسکرا رہا ہوتا ہے وہ دور سے دیکھ کے کہ یار کوئی ان کو ہمارا سین یاد آ جاتا ہے. اچھا, پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آ بھی جاتے ہیں جو ہمارے ڈائلیکٹ ہے, یہ نہیں بتاؤں گا میں, یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ڈائلیکٹ تو میرا اتنا مشہور ہوا گیا تھا کہ یہ نہیں بتاؤں گا میں. تو ابھی بھی کہیں ہم چلے جاتے ہیں کچھ سامان لینے کے لیے, بھائی یہ کیسے دیے آپ نے, یہ نہیں بتاؤں گا میں. اچھا, تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصیب میں وہ کام آیا جب مجھے پتہ چلا آگے چل کے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنا, کسی کو ہنسانا, خوش کرنا. آپ یقین کرنا ایسے ایسے لوگ زندگی میں آئے. اچھا, میرے تو اپنے فینس جو ہیں خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں اور جو خواتین ہیں, بچے ہیں, یہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ریڈیو کی, تو آپ نے پاکستان کے بالکل کہ دیکھیں کسی کو ہنسانے کے لیے نا, میں اگر کھڑا ہوں, مجھے آپ 1 گھنٹہ بھی کھڑا کر دیں تو میں اپنے بھی جھکتے کر کے اپنا مذاق اڑا کے میں انٹرٹین کر دوں گا. آیا کہ میرے میں اندر وہ عادت نہیں ہے کہ میں آپ کی ڈریسنگ پہ بات کروں یا کسی پہ بات کر کے وہ مذاق بنا کے کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرتے. یہ والی چیز ہے کہ ڈی گریڈ نہیں کرتے, کیونکہ آپ کا تو میں نے آپ کو آرٹس کونسل میں بھی دیکھا کہ آپ لوگوں سے ہمبل ہو کر ملتے ہیں, جو کہ ایک میرا انڈسٹری سے ہمارا ہوتا ہے کہ ایک سلیک لینگویج ہے, لیکن میں وتھ سوری بولوں گا کہ گردن میں سریا آ جاتا ہے, بات نہیں کرتے یا موڈ بگاڑ کے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید میرے اندر یہ بات ہے, یا ہو گیا لاہور میں بھی کافی ہمارے آرٹسٹ دوست ہیں. تھیٹر کا بھی آپ دیکھیے گا, عید پہ بھی ہمارا تھیٹر ہو رہا ہے, بھی عید ملو دل سے, راؤ بھی آئیں گے اپنی ٹیم کے سب, آپ سب لوگ آئیے گا انشاءاللہ. ڈرامے کے اندر تقریباً جو میرے پہ کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے, میرے سر پہ کر رہا ہوتا ہے, میرے کچھ جو کر رہا ہوتا ہے, وہ میری خود دی ہوئی ہوتی ہے. میرے کوئی ڈرامے لکھے ہوئے کیا کراچی بیمار ہے, بس چپ, یہی سچ ہے, بے شمار ڈرامے ہیں میرے. تو جب وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی فلان خاتون نے تو آپ کو بھائی آڑے ہاتھوں لے لیا یار, وہ تو آپ کیسے تیسے کر دی, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہتا ہوں ہاں یار یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے لافٹر ہوتے ہیں وہ میں نے خود لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ میرے پہ کہنا ہے, اور پھر میں ریئیکٹ اتنا بڑا کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عمر شریف بھائی, ہم نے عمر شریف بھائی کے ساتھ کام کیا, ان کی صحبت تربیت حاصل کی, اور یہ ریئیکٹ کرنا, ڈاکٹر کیش کروانا, آپ کی کوئی جگت ہے وہ کیسے کیش کروانی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لوگوں کو کیسے ہنسانا ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور آپ نے جو سوال کیا تھا وہ جواب میں دے دوں کہ مہمان بہت زیادہ ہے, ہم تو پھر عید پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. تو یہ تو اکثر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہاں اپنا میٹرو میں پہلے, اور اب بھی انشاءاللہ یہاں پہ جماعت اور امام صاحب ہوتے تھے. میرا بڑا دن بعد آنا ہوا تو مجھے نہیں بھی پتہ ابھی کا, تو یہاں جماعت وغیرہ ہوتی تھی, تو میں یہ سامنے مسجد بھی ہے, تو میں نے ایسے نیچے تھا, تو میں نے کہا یار میں نماز پڑھ لوں سامنے مسجد میں. تو جیسے ہی میں مسجد میں گیا تو ایک لڑکا ملا, ذاکر بھائی کیا حال ہے, خیریت ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا ہاں اللہ کا شکر. میں آستین اوپر کر رہا تھا وضو کے لیے, کہہ رہے مسجد میں خیریت. میں نے کہا بس ایسے. تو مطلب ایسے سے یا تو ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, یا جیسے کوئی بڑی رات ہوتی ہے, بڑی راتیں جیسے اب راتیں آئیں گی, آدمی قبرستان جاتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, کہیں بھی ہوتا ہے, تو کچھ لوگوں کے سوالات کچھ عجیب ہوتے ہیں. آج قبرستان میں کیوں آئے بھائی, اب جگہ لینے تھوڑی آئے, وہاں پہ پلاٹ تھوڑی بک رہا تھا, وہ والی چیزیں تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہیں. تو باقی وہ چیز کہ ذاکر بھائی چیزوں کو مینیج کرنا, آپ سے کوئی کہ اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے اور اس چیزوں کو کنٹینیو رکھیں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں نور سحر کی خوبصورت بزم لے کر آپ کی خدمت میں، جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ روزانہ 3 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک آپ ہمیں اپنے ساتھ یہاں دیکھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے جتنی بھی سحری ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آپ نے دیا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور اب ایک پرسنالٹی اور بھی ہم موجود ہے جو کہ کافی خاموش سے ہیں، تو میں ان کے حوالے پروگرام کروں گی اور میں کہوں گی کہ آپ اب اپنے مہمانوں سے کچھ سوالات میں فائدہ خاموش تو اس لیے ہونا کہ آپ لوگ چپ ہوں گے تو میں کچھ بولوں گا نا۔ اصل میں ہمارا ٹائم ہے، ہم ہوتے ہیں تو ہم کیوں خاموش ہوں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ سجاد بھائی کا دور آیا ہوا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ویلکم۔ اچھا سجاد بھائی، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے نا، اس ٹرانسمیشن کا ایک مقصد ہے، ایک عزم ہے، اور وہ مقصد جو ہے فلسطین کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ جو فلسطین کے اندر جو بھوک سے بلکتے بچے ہیں اور جو درد سے سسکتی ہماری بہنیں ہیں، اور ان کی آواز کو اجاگر کرنا اور ان کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ ابھی اس وقت درجنوں چینلز ہیں جو کہ اس وقت سحری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا، معذرت کے ساتھ نہیں کہوں گا، کہ کہیں پہ بھی میں دیکھتا ہوں تو فلسطین کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر 5 مہینے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ظلم و ستم ختم ہو گیا ہے۔ وہاں پر آج بھی ظلم و ستم، اسرائیل کے ظلم و بربریت کا بازار آج بھی گرم ہے۔ 160 دنوں کے اندر 31,000 سے زائد نہتے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے اندر 13,000 سے زائد معصوم چھوٹے بچے ہیں۔ تو ہماری جو ٹرانسمیشن کا مقصد ہے صرف فلسطین کے اوپر بات کرنا۔ یہاں پر میں ویوز کے لیے نہیں کھڑا ہوا، یہاں پر ذیشان اپنی واہ واہ کرانے کے لیے نہیں آیا، یہ ایک بہانہ ہے۔ اور صرف اب باتیں نہیں کرنی، باتیں تو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر روشن پاکستان میں کرتا ہوں، لیکن اب کچھ عملی قدم اٹھانا ہے۔ 5-6 دن سے طبیعت ناساز تھی، اس لیے اس پر بات نہیں کر سکا، اور آج میں آیا ہوں صرف اس پہ بات کرنے کے لیے کہ ذاکر بھائی اب ہمیں عملی قدم اٹھانا ہے اور وہاں پر امداد پہنچانی ہے، جس کے لیے ہم نے سارا ورک کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی لاکھوں کی آبادی ہے، ایک میں اکیلا یا آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم سب کو جڑنا پڑے گا۔ اس پہ ہمارا سارا ورک ہو چکا ہے، اور میں چاہوں گا کہ فلسطین کے جو مظلوم بہن بھائی ہیں اس کے حوالے سے کچھ سجاد سبرو صاحب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ اسپیچ آف فریڈم جو ہے نا رہی نہیں ہے پہلے کی طرح۔ ابھی PSL کے میچ چل رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، اگر جو فلسطین کا جھنڈا لے کے جاتا ہے، کوئی نعرہ بھی لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے جھنڈے چھین لیے جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اسرائیل میں بیٹھ کے کوئی میچ ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ افسوس کا مقام، پر افسوس تو اب مطلب ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ اسمبلی میں ہم نے اس معاملے پہ بات کی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ظاہر ہم MP ہیں تو ہم لیجسلیشن ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا ہماری پارٹی نے بھی وہاں پر آواز اٹھائی ہے۔ ہمارے قائد نے جو ہے اپنے ٹائم پہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ فلسطینیوں کے لیے، ایون کشمیر کے لیے، اور بھی جو سب سے بڑی چیز تو ہمارے نبی کی حرمت کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور جو بھی 2 دن پہلے اسلامی فوبیا ڈے جو منایا گیا ہے، بلکہ 1 دن پہلے، تو یہ ساری دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو نا وہ آپ کے مملکت کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ ساری ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے پہلے تالی باری پھر سالی باری اس میں لگے ہوئے، تو وہ کیا نہ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا پھر جو ہے نا آگے جا کے فلسطین کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے قائد نے جو چیزیں تھی یہ کی، ایک ایگزامپل سیٹ کیا پوری دنیا کے اندر، ان کی ایک آواز گئی۔ تو لیڈر آف امہ اس لیے تو ان کو نہیں کہتے تھے، یا اس سے پہلے ہمارے ملک میں کوئی ایسا گزرا ہے تو جس کو لیڈر آف امہ کا خطاب ملا ہو، تو ہمارے قائد عمران خان صاحب کو ملا، اور انہوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جو معاملات ہوئے، رجیم چینج ہوا، یہ جو ہے ان کی جگہ دوسری جو حکومت آئی، تو اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ تو یہ تو معاملات چلتے رہیں گے، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے منہ پہ تالا لگا کے، عام آدمی بھی جو ہے تالا لگا کے بیٹھے۔ راؤ کرامت بھائی، فلسطین کے معاملات میں جو بھی آپ انیشیٹو لیں، جو بھی قدم اٹھائیں گے، میں ایز اے MPA بھی، یا کیا کہتے ہیں سومرو کمیونٹی کا پریزیڈنٹ، چیئرمین، ہماری سومرو فیڈریشن ٹمبر مرچنٹ گروپ کا میں جنرل سیکرٹری کے حساب سے بھی میں بات کروں گا آپ سے۔ جو بھی اس میں معاملات ہوں گے، آپ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ سجاد سومرو کو انشاءاللہ پائیں گے۔ کوئی بھی معاملات ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم نے جس چیز کے لیے جو معاملات کیے تھے، وہ جو معاملات ہیں وہ اس پہ چلے نہیں، اور معاملہ سارے پیچھے رہ گئے۔ بالکل جی، یہی چیز اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے، جلدی سے واپس آئیں گے اور پھر بات کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔